أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرضومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عرصے دراز کے بعد ایک بار پھر اللہ نے توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اور وسیلہ وہی نورانی وسیلہ ہے کہ جن کی محبت پر ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں. وہ عظیم گھرانہ کہ جس گھرانے نے مودت کے مرکز ہونے کے ناطے دنیا کے تمام پاک انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے. جتنے بھی حلال زادے ہیں وہ آج نہیں تو کل اسی در کے غلام ہیں. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. میں چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی ملک شہزادے کے والد کا جو انتقال ہوا ان کے لیے سب مل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ غیر المغضوب علیہم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ پاک آپ تمام کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین میں تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو جمع فرمائے اور آپ سب کی یہاں پر تشریف آوری کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں مقبول فرمائے. گزارش صرف یہ ہے کہ آپ اپنی قدر جانیں کہ آپ خود کیا ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی قدر نہیں جانتا، جس کے نتیجے میں خود کو کوڑیوں کے دام بیچ دیتا ہے، سستا سودا کر لیتا ہے. دنیا اور دنیا کی چیزوں سے وہ مرعوب ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی میری زندگی کا اصل جو ہے اس کی قیمت ہے، جبکہ انسان اپنی قیمت کو جانے، اپنی قدر کو جانے. آپ اس پوری دنیا میں یونیک، آپ منفرد بفرد، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. پوری کائنات میں صرف آپ ہی ہیں جو کائنات کی بہترین ہستیوں کے ماننے والے ہیں. آپ نے توحید کا عقیدہ پایا تو وہ توحید کے جس کا پرچار مولا کائنات نے کیا، وہ اللہ کہ جو وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ کبریائی کا مالک ہے. ہم جب اس ایک خدا کو مانتے ہیں تو خالی زبانی کلام ہی نہیں کہ اللہ اکبر بھی کہیں اور شیطان کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے رہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اللہ کو اکبر کہہ دیا تو اللہ کے مقابل میں بڑی بڑی طاقتیں بھی جھک جاتی ہیں، ہم کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے. ہم بہترین انسانوں میں اس لیے ہیں کہ ہمارا 1,24,000 انبیاء پر اعتقاد ہے، مگر اس اعتقاد کو اس وقت زیادہ نکھار آتا ہے جب سرکار دو عالم تمام انبیاء کے امام اور آقا کو ہم اپنا نبی تصور کرتے ہیں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کی عظمت کے لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر پوری اس
کائنات میں ہر بیمار کو اس کے پاس جا کر کے کوئی علاج کر سکتا ہے اور صحت دے سکتا ہے تو میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب مولا کائنات کی باری آتی ہے تو ہم بے مثال ہیں اس پوری سرزمین پر، اس پورے عرض میں صرف آپ اور ہم ہیں کہ جو رسول کے بعد بہو رسول جیسے علی کو اپنا امام چنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ یاد رکھیے گا کہ ہم ہمارے اس اسٹینڈرڈ اور معیار کو پیش کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کسی کو خلیفہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں مگر ثابت نہیں کر سکتے، مگر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دے کہ ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ علی نبی کا حقیقی والا ہے۔ ہم اس بات کو لے کے چلے ہیں اور مان کے چلے ہیں کہ اگر نبی مکرم پوری کائنات کا مقصود ہے اور کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے۔ اگر اکیلا ہوتا تو اللہ کی طرح وہ بھی وحدہ لا شریک ہوتا۔ اللہ نے پوری کائنات کو اس کے صدقے میں ضرور پیدا کیا ہے مگر اس ایک محمد کو اکیلا محمد رہنے نہیں دیا، اس نے دو میں پہلے تقسیم کیا، انا و علی من نور واحد، پھر اس نے 5 میں تقسیم کیا، پھر پنجتن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی ایک محمد کو اس نے 14 میں تقسیم کیا۔ رائے کشنودی اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ آپ اس بات کو بڑے فخر سے محسوس کیجئے کہ آپ کے پاس 2 عظیم چیزیں ہیں، ایک بظاہر سر ہے، دوسرے بظاہر دل ہے، باقی تمام اعضائے بدن آپ کے انہی 2 چیزوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں سر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے یا دل کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، زبان یا پھر اوپر دماغ کی بات سنتی ہے یا دل کی بات سنتی ہے، 2 ہی چیزیں ہیں نا۔ آپ کے وجود میں یہی 2 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو باقی تمام حیوانوں سے ممتاز کرتی ہیں نا۔ تمام کائنات کی مخلوق میں آپ ان 2 چیزوں کی وجہ سے عظیم ہو گئے ہیں، ایک جو آپ کے پاس سر ہے، دوسرے جو آپ کے پاس دل ہے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم تمام سر رکھنے والے اور دل رکھنے والوں میں بھی انوکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سر کو ہر جگہ نہیں جھکایا، جھکایا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکایا۔ ہم نے اس سر کو ذلیل ہونے نہیں دیا، ہم نے اس سر کو ہر بارگاہ کے لیے نہیں جھکانے کے لیے رکھا، بلکہ جب ہم نے کہا کہ جب اللہ نے یہ سر دیا ہے تو ہم اس کو سر بلند رکھیں گے اور صرف جھکائیں گے تو صرف اسی کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں کہتی ہیں انکنڈیشنل سرنڈر، اور جو علی والا علی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا۔ جس کی قیمت آپ اور ہم نہیں جانتے، آپ محسوس کریں کہ یہ سر کتنا عظیم ہے کہ یہ وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب یہ نہیں جھکتا ہے تو یہ آپ کو طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس سر سے آئی ہے کہ جو جھکا نہیں، کٹا ہے مگر دشمن کے ہاتھوں ہی سر بلند ہو سر بلند ہوا ہے، ایسا کہ آج پوری دنیا کی یزیدیت تڑپ رہی ہے کہ کسی طرح ان کو جھکا دیں۔ 1400 سال کے بعد بھی حسین کتنا سر بلند ہے۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں صرف ایک نام ہے کہ جو آزاد حر اور فری انسانوں کی جان بنی، جان ہے نا، تو ایک سر ہے
اور اللہ نے ایک دل دیا ہے. اس دل کو بھی ہم نے ہر ایک کے حوالے نہیں کیا. ہم نے یہ دل کسی کو نہیں دیا. ہم نے غیر کو یہ دل دیا ہی نہیں. اس کو تو دیا ہی نہیں جس کو میرے نبی نے بس سے اٹھا کے دیا. اس دل میں اس کو بسنے نہیں دیا. دنیا کو بھی بسنے نہیں دیا. بڑی طاقتوں کو بھی بسنے نہیں دیا. دولت کو بھی بسنے نہیں دیا. دولت دنیا کیا چیز ہے. ہم نے اولاد کی محبت کو بھی دل میں اس وقت تک بسنے نہیں دیا جب تک کہ وہ اولاد اہل بیت پہ نہ ہو جائے. اس دل کو بھی ہم نے صرف دیا ہے تو اسی رسول اور اس کی آل کے نام کر دیا ہے. ایسے دیا ہے کہ دنیا نے تاریخ کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں نے دھمکیاں دی اگر علی کو چاہتے ہو اس طرح تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کہا ہاتھ کیا چیز ہے. تن کو بھی سر سے جدا کر, سر کو تن سے جدا کر دو. پھر بھی ہم علی کو اپنے دل سے کبھی نکال نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود بخود چل کے یہاں پر آ گئے ہیں؟ وہی دل جس دل کو آپ نے میرے مولا حسین کا آشیانہ بنایا ہے, اسی حسین کے اس دل نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اس لیے شکر کرنے کا یہاں پر مقام. تو یہ دو چیزیں ہیں سر, ہم کسی کو نہیں دیتے سوائے خدا کی ذات کے, اور یہ دل بھی کسی کو نہیں دیتے سوائے محمد اور آل محمد. برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. آگے ایک سمپل معمولی سوال کے ہر ایک کو جواب اس کا معلوم ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب کی عظمت ہے, مگر کسی بھی شہید کا ہر سال چہلم نہیں منایا جاتا. کسی بھی شہید کا چہلم ہر سال صرف ایک انسان کا چہلم ہے. ایک ہی ہے کہ جو سید الشہداء ہے اور جس کے ہر سال چہلم کا اس سلسلہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں صرف میرے مولا حسین ہی کا چہلم ہے, باقی کسی کا نہیں. حتیٰ اس کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ہر سال چہلم نہیں ہوتا. سیدہ کائنات کا بھی چہلم ہر سال نہیں ہوتا. امام حسن مجتبیٰ کا بھی ہر سال چہلم نہیں ہوتا. کسی امام کا بھی نہیں ہوتا, صرف امام حسین علیہ السلام. نہ تنہا یہ صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص 40 ہے, بلکہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت 40 ہے. زیارت عاشورہ بھی نہیں ہے. زیارت 40 مومنوں کی علامت ہے. کیا بات ہے, یہ سوال ہے. اگر اس کا آپ جواب سننا چاہتے ہیں, خواتین بھی جو اگر آپس میں باتیں کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے پاز لگائیں, تھوڑا سا اپنی باتوں کو, کنورسیشن بعد میں بھی ہو سکتی ہے, گفتگو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے چوکنا ہو جائے, ویجیلنٹ ہو جائے. سب تیار ہے نا؟ جو آخر میں بیٹھا ہوا بھائی میرا, وہاں دور میری خاتون میری بہن بیٹھی ہوئی, سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. سب کی توجہ کو ایک دفعہ یہاں پر جمع کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے ایک روح افزا صلوات پڑھ دے. محمد و سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تمام شہداء میں آدم سے لے کے اب تک کسی کا بھی ہر سال چہلم نہیں ہوتا, صرف میرے مولا حسین کا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے, کسی عام انسان نے اس کا آغاز نہیں کیا ہے, بلکہ اس کام کے لیے آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی اولیاء انبیاء گزرے ہیں سب نے محنتیں کی ہیں, اور اسی ایک دن کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوششیں ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں صرف امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے؟ جواب سنیں گے. جواب, تمام اس کائنات کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ آپ سے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور پھر آپ کی آل پاک وہ انوار قدسیہ ان کے صدقے میں کائنات بنی، ٹھیک بن گئی، کس لیے بنائی؟ تاکہ پوری کائنات اللہ کے قانون کے مطابق چلے، اسی کا قانون نافذ ہو، اسی کی شریعت چلے، اسی کے حلال اور حرام پر پوری کائنات چلے، ایسے ہی ہے نا؟ سارے نبیوں کا یہی تو کام تھا کہ آکے امت کو بتاتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ واجب ہے یہ حرام ہے، بتاتے تھے کہ نہیں بتاتے تھے؟ جی، لیکن آج تک پوری اس دنیا میں اللہ کا قانون پوری طرح نافذ نہیں ہو سکتا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، حتیٰ ہمارے نبی نے بھی چھوٹی سی حکومت مدینے میں قائم کی تھی کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کی حکومت قائم کرے، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ خود اطراف میں خود قرآن مجید نے کہا اتنے منافق ہیں، اے حبیب آپ نہیں دیکھ رہے اطراف میں اتنے منافق ہیں کہ آپ سے یہاں بات سنتے ہیں، باہر نکل کر کے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نافذ نہیں ہو سکا۔ اب اس دین کو اللہ نے ایک مقام ہے جہاں پر اسے مکمل کیا، اور اس مقام کو کہتے ہیں مقام غدیر، جہاں ولایت کے اعلان کے ساتھ اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ تو پھر یہی سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ جس دین میں ولایت نہیں وہ ابھی تک ادھورا دین ہے، کامل دین نہیں ہے۔ دین تو کامل ہو گیا ولایت کے اعلان سے، اور پھر پوری دنیا کی اس وقت منافقین جتنے تھے اکٹھا ہوئے، سقیفہ سے سلسلے کو آگے بڑھایا کہ جو دین ولایت کے نام پر تمام ہوا ہے اس کو کبھی ہم نافذ ہی ہونے بولیے نہیں دیں گے۔ سقیفہ سے سلسلہ چلا، ایک پیرل سلسلہ چلا، تاریخ میں آپ سب واقف ہیں، میں صرف اشارے دیتے ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ تمام انسانوں کو ایک اور دوسری منزل کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ دوسری منزل کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا، اس کو مٹانے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ میرے مولا حسین نے دین کو بچانے کا کام انجام دیا۔ دو مرحلے طے ہو گئے، ایک مرحلہ دین کو کامل کرنے کا تھا، مقام غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے ساتھ کامل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کامل دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، بدعتوں کو داخل کیا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانا شروع کر دیا، غلط لوگ ممبروں پہ آ گئے، بندروں کی طرح ممبروں پہ آ کے ناچنے لگ گئے۔ کیا کیا ہوا آپ ساری تاریخ جانتے ہیں، اور آپ کو مجلسوں میں تاریخ ہی بتائی جاتی ہے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ اور پھر اسی 50 سال کے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ ایک بار پھر اس دین کو بچانے کی ضرورت پڑی، اور اس کے لیے کوئی نہیں تھا، صرف ایک تھا جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات تو بنتی تھی نا یہاں۔ دین کامل ہوا غدیر میں، دین کو بچایا حسین نے کربلا میں۔ عاشورہ کا دین دین کے بچانے کا دین ہے۔ اب رہی بات کامل کس لیے کیا تھا؟ نافذ کرنے کے لیے، نافذ نہیں ہوا۔ بچایا کس لیے؟ نافذ کرنے کے لیے، ابھی تک نافذ نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس نے دین کو بچایا ہے اسی کو ہم دین کے نافذ کرنے کے لیے بھی اپنے استعمال میں لائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ عاشورہ کو دین بچانے والے نے بچا لیا، 40 کو دین نافذ کرنے کے لیے چن لیا۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ تمام جتنے بھی دنیا میں حلال زادے ہوں گے، آج نہیں تو کہیں کبھی نہ کبھی وہ میرے مولا حسین کے 40 کے لیے آئیں گے۔ ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا اللہ نے،
پھر نبیوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر. اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی رسول اکرم نے چنا تھا کہ تم کو یہ توفیق ہو کہ تم جاؤ گے اور جا کے سب سے پہلے 40 کے دن زیارت پڑھو گے اور بنیاد رکھو گے اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آہستہ آہستہ پہلے 40 میں صرف چند لوگ آئے, دوسرے سال 40 میں اس کے 3 گنا ہو گئے, تیسرے سال جب 40 آیا تو اس میں پھر 10 گنا ہو گئے, پھر اس کے بعد 100 گنا ہو گئے, پھر اسی طرح تعداد بڑھتی گئی. درمیان میں البتہ حکمران ظالم آئے, مٹانے کی کوشش کی, خود مٹ کے چلے گئے, مگر 40 حسینی اپنی جگہ پہ جاری و ساری رہا, یہاں تک کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں انسان. اب یہ کوئی مذہب کی بھی قید نہیں ہے, صرف ایک کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے, باقی کوئی شرط نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, بلکہ صرف ایک کنڈیشن ہوگی. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ جس کسی کو بھی اس کی ماں نے پاک و پاکیزہ جنم دیا ہوگا. اب سنیے, پوری توجہ سے سنیے, تمام اس کائنات پر اسی اللہ کے دین کو کامل کرنے کا جو دن تھا وہ غدیر کا تھا, بچانے کا جو دن تھا وہ عاشورہ کا تھا. 40 کے دن کو اللہ نے چنا کہ آخری اسی حسین کا بیٹا آئے گا اور روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا, اور اس کے لیے لشکر کی ضرورت ہے, اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ حسین کا 40 کہے گا میں تمہیں وہ لوگ دوں گا, ایک نہیں, 2 نہیں, جتنے حلال زادے ہوں گے میرے اس پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے. اے زہرا کے لال, اے مہدی زمانہ, جب آنا تو گھبرانا نہیں, اتنا سارا حلال زادوں کا لشکر تمہارے لیے تیار ہے. وہی دن ہے جس کو 40 کہا جاتا ہے, جہاں پر ہر حلال زادے کو آنے کا موقع مل رہا ہے. آج بھی بہت سارے غافل ہیں, رہتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جتنے فرقے ہیں, جتنے مذہب ہیں, کہتے ہیں کہ 3000 سے زیادہ مذہب ہے دنیا میں. لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر اپنے اپنے انداز میں مانتے ہیں, اپنا اپنا ایک پیٹرن لیا ہوا ہے, اپنا اپنا ایک انداز لیا ہوا ہے. مگر یہ سارے 3000 سے زیادہ مذہب سب کے سب آہستہ آہستہ منحل ہونے والے, سب کے سب ڈائجسٹ ہونے والے, ہضم ہو جانے والے. صرف 2 ہی خیمے رہ جائیں گے, 2 ہی کیمپ رہ جائیں گے, 2 ہی معرکہ کے لیے واضح طور پر نشان نظر آئیں گے. ایک حق کا ہوگا, دوسرا خیمہ باطل کا ہوگا. ادھر دجال ہوگا, ادھر زہرا کا لال ہوگا, ادھر ساری یزیدیت ہوگی, ادھر ساری حسینیت ہوگی, ادھر حلال زادے ہوں گے اور ادھر حرام زادے ہوں گے. اور پوری دنیا جب پاک اور نجس کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان, اچھائی اور برائی کے درمیان, سچ اور جھوٹ کے درمیان عالمی معرکہ دیکھی, تو اس میں جو فتح اللہ دے گا صرف حلال زادوں کو دے گا. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت, آواز بلند صلوات. یہ سارے جتنے بھی آدم سے لے کے اب تک کے اللہ کی طرف آنے والے سب کی یہی آرزو تھی نا کہ ایک دن اللہ کا دین نافذ ہو جائے, امپلیمنٹ ہو جائے, روئے زمین پر کوئی ظالم حکمران نہ رہے, کسی ظلم کرنے والے کو عزت نہ ملے, صرف مظلوموں کو عزت ملے, کمزوروں کو حکومت ملے, وہی حکومت کرے. یہ وقت کب آئے گا؟ جب 40 کو آپ زندہ سے زندہ تر کرتے چلے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ 40 کے اس جلوس میں حصہ لینا بھی اسی مقصد کے لیے ہے. آپ اس نیت کے ساتھ جائیں گے نا تو آپ کا ہر قدم عبادت ہوگا, ہر قدم, ایک قدم بھی اٹھائیں گے اس جلوس میں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی عبادت سے نوازے گا, اور عبادت کا جو ثواب ہے ہم اور آپ اس کو درک نہیں کر سکتے. یہ سارا کام اسی لیے ہے نا کہ
قیامت سے پہلے زہرا کی حکومت قائم ہو جائے اور دشمن زہرا کو رسوائی مل جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں ہم سب شریک ہوں، ہمارا یہی حصہ ہم جو ڈال رہے ہیں ہماری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ ساری یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے بتایا تھا کہ جنگل میں گھیر کے یزید نے منصوبہ بنایا تھا کہ مار دیں تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور بیویوں کو اسیر کر کے لے جائیں اور کہیں یہ باغیوں کا گروہ تھا کہ اس کو ہم نے قتل کر دیا، مگر ان کی بیویوں کو لا کر کے ہم نے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ یزید کا یہی مقصد تھا نا، مگر اللہ کا بھی اپنا مقصد تھا کہ اگر حسین کو ہم نے بچانے کے لیے دین کو چنا ہے تو اس کی بہن زینب کو بھی ہم نے چنا ہے، اس حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے، اس کے پیغام کو بچانے کے لیے، اس کی تبلیغی امور کو آگے لے جانے کے لیے۔ چنانچہ جناب زینب نے بھی کوئی کم قربانی نہیں دی ہے، مگر ایک مقام پر بیوی خود اپنے بھائی کے سر سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے، جان دینا ہمارے گھر کی شان، قربان ہو جانا ہمارے گھر کی شان۔ بھائیا تم نے یہ بہت فرض اچھی طرح سے نبھا لیا، مگر ایک دو بار میں سارا تمہارا کام مکمل ہو گیا، تم نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، جیسے شہید ہوئے اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ زینب ہر موڑ پر تمہارا ساتھ بھی دیتی رہی، مگر شام غریب اب وہاں سے بی بی اپنے ہاتھ پر پرچم لیے ہوئے ہر موڑ پر اذیتوں کا سامنا کر رہی ہے، مصائب کا سامنا کرتی جا رہی ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں ذبح نہیں ہوئی؟ نہ، یہ تصور نہ کرنا، بلکہ فرمایا امتی زینب قد ذبحت ساعت بعد ساعہ، میری پھوپھی اماں کو ہر نماز ذبح ہوتی رہی، جب بھی کوئی نام لے لیتا بی بی کا، بی بی ذبح ہو جاتی، جب بھی کوئی نامحرم بی بی کی طرف دیکھنے کو آتا بی بی ذبح ہو جاتی۔ اسی لیے شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں حقیقت کو بیان کیا ہے کہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑتے لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی اجرکم اللہ کو جملے سناتا ہوں مصائب کے، کیونکہ یہ جو اسپرٹ ہے، یہ جو مومنٹ ہے نا، اس تحریک میں بی بی زینب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بی بی ہر موڑ پر ذبح ہوتی جا رہی ہے، ہر موڑ پر مصائب کا سامنا کرتی جا رہی ہے۔ ایک جگہ پر بی بی کا جو صبر ہے نا، اس کا پیمانے بھی لبریز ہونے کو چلا۔ جانتے ہو کون سی جگہ؟ جب شام کے بازار میں بی بی کو لے جایا گیا، اہل حرم ہے، تماشائیاں ہیں، اہل حرم ہے، بے پردہ چادر بیویوں کے اس حال کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ سنیں گے داداروں، کوفے میں بھی بیویوں کو بازاروں سے گزارا گیا تھا، شام میں بھی بیویوں کو بازاروں سے گزارا گیا۔ کوفے کو کوئی یاد نہیں کرتا، شام کو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں تو بی بی نے خطبہ دے کر کے ماحول کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ بی بی نے ایسا خطبہ دیا تھا جو ہنستے تھے وہ رونے پہ مجبور ہو گئے تھے، سب رونے لگے تھے کوفے کے اندر۔ مگر شام ایسا بازار تھا، کوئی بی بی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کوڑا پھینکتا تھا، کوئی لاد دہن پھونکتا تھا۔ ایسے میں بی بی نے کہا بس اب علی کی بیٹی کا صبر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بیویوں کو اکٹھا کیا، زینب بدعا کرے گی اور تم آمین کہنا۔ ابھی زبان لفظ کے نکلے ہی نہیں تھے کہ سید سجاد نے پشت پہ ہاتھ رکھا، صبر صبر یا امت صبر، یا امت صبر کر لے، برداشت کر لے۔ جب یہ برداشت سید سجاد نے کرنے کو کہا نا تو خود جو ہے وہ اس منظر کو کبھی بھولا نہ سکے۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی، فرماتے تھے شام
الشیخ وقت ہوتا ہے میں بتانا کہ سید سجاد نے اس کی تشریف فرمائی ہے کیوں بابا شام کو یاد کرتے تھے فرمایا 7 مصیبتیں ایسی آئی ہیں شام میں جو اس سے پہلے کہیں نہیں آئی 7 مصیبتیں ان میں سے جلدی جلدی میں 2 مصیبتوں کا ذکر کرتا ہوں تمام کر دیتا ہوں ایک وہ مصیبت فرماتے ہیں جو بھی ملعون آیا ہمیں تماشا دیکھنے کے لیے ہمیں باغی کے کی پکارتا رہا یہ ہمارے برداشت سے باہر کی بات تھی ہم بہت زیادہ اس معاملے میں دکھی تھے دوسری مصیبت سنیں گے فرمایا کہ کسی جگہ پر بھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت میں سے کسی بچی کو کنیزی میں مانگا لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار آپ کی آواز کو رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما یہاں جتنے بچے ہیں ان کی زندگیوں کو آباد فرما آپ کے گھروں کو جو عزاداران سید الشہداء ہیں آپ کے گھروں کو اللہ آباد فرما اور ہم سب کے والی والی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اسی طرح مولا کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں میں گزارش کروں گا 5 مرتبہ دل سے صدق دل سے کوئی آپ سمجھے کہ یہاں بیٹھے نہیں ہیں آپ یہاں میلانوں میں نہیں ہیں آپ کربلا میں اور میرے مولا حسین کی اس آواز پر لبیک کریں تیار ہے نا صدق دل سے اور اگر کوئی دل میں وہ محسوس نہیں کر رہا ہے تو بے شک وہ نہ بولے مگر میں محسوس کروں کس وقت میں کربلا اور میرے مولا کی اس آواز پر لبیک کہنا چاہتا ہوں 5 مرتبہ لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین